بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا يا مولانا أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن عبادك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا بهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، مولانا ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب کے مضمون کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. برٹرنڈ رسل کی کتاب دی پرابلم آف فلاسفی جو سن 1912 عیسوی میں شائع ہوئی. فلسفے کی ان گمنام مشہور کتاب ہے، گمنام تو نہیں ہے لیکن مؤثر کتابوں میں شمار ہوتی ہے، جو اپنے اسلوب سادہ، مؤثر کا پتہ نہیں ہے کیونکہ مطلب یہ ہے کہ بڑے نہیں آسان ایکسیسیبل ہے، لیکن یہ مؤثر ہے کہ نہیں یہ نہیں پتا، کیونکہ کافی خشک کتاب ہے عموماً جو ہے. بہرحال ان گمنام لیکن مؤثر کتاب میں شمار ہے، جو اپنے اسلوب سادہ، معنویت عمیق، اسلوب سادہ کہہ سکتے ہیں، معنویت عمیق کا نہیں پتا، مقصدیت روشن کی وجہ سے قاری کو حقیقت اور علم کے ان بنیادی سوالات سے متاثر کرتی ہے جو انسانی ذہانت کی تاریخ میں ہمیشہ سے موجود رہے. اور ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ مطلب وہ فلسفے کے بنیادی سوال ہیں، اور یہ سوال جو ہے رسل نے کوئی پہلی بار نہیں اٹھائے. اور جیسے کہ میں نے کہا، وہ برطانوی جو تجربی فلسفی ہیں انہی کے سوالات ہیں، ان کو تھوڑے سے نئے انداز میں پیش کر رہا ہے. باقی حقیقت اور علم ان بنیادی سوال سے یہ کتاب ایک طرف سے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور تھے ہم کیا جانتے ہیں یعنی جانتے ہیں اور کیسے جانتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا وہی علم کے حصول کے عمل میں پوشیدہ کمزوریوں کو بھی بے نقاب. علم کا تو اس کا تعلق نہیں، اس لیے جاننے یعنی انفارمیشن، علم تو یعنی ہماری اصطلاح میں علم تو وہ ہے جیسے امام غزالی نے فرمایا کہ خوف الہی کا نام ہے علم، تقوی کا نام ہے. لیکن جس کو یہ علم کہہ رہے ہیں وہ انفارمیشن، معلومات، کہ ہم جانتے کیسے ہیں دنیا کو، اس کا نام علم نہیں ہے. علم تو خدا تعالیٰ کا خوف ہے. رسل کی شروعات ایک عام سی چیز یعنی میز کے بیان سے ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تجربی فلسفی ہیں سوال یہ ہے کہ جو ہماری معلومات ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں. تو اس میں دو
مکتب فکر ہیں کم از کم جدید فلسفے میں، قدیم فلسفے میں بھی. ایک کہتا ہے کہ ایک مکتب فکر ہے جس کو ہم ریشنلسٹ کہتے ہیں، یعنی محدود معنوں میں، کیونکہ ویسے تو دونوں ریشنلسٹ ہیں، لیکن ریشنلسٹ کے محدود معنوں میں ایک گروپ کو ریشنلسٹ کہتے ہیں، دوسرے کو امپیریسسٹ کہتے ہیں یا تجربی فلسفی کہتے ہیں. امپیریسسٹ جیسے ڈیکارڈ ہے، وہ انیٹ نالج کے قائل ہے. انیٹ نالج کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر بنیادی جو ہیں معلومات وہ موجود ہیں، اور خارج سے یا ہوا سے جو علم حاصل ہوتا ہے، معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ اس انیٹ یا جبلی علم کی بنیاد پر عمارت تعمیر کرتی. یہ ریشنلسٹ یعنی رف ریشنلسٹ جو نقطہ نظر ہے، اس کی ایک اجمالی اس کا ایک اجمالی آپ کو میں نے خاکہ پیش کی. اس کے برعکس جو تجربی فلسفی ہیں اور لاک ان کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا علم حاصل ہوتا ہے، ہماری جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ ان کی بہت ساری بنیاد جو ہے حواس ہے، اور جبلی علم کوئی ہمیں نہیں ہے. جبلی علم کوئی نہیں ہے، انیٹ نالج کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ اس کا ڈیکارڈ پہ بہت یعنی بنیادی اعتراض ہے. یعنی ڈیکارڈ کے اس دعوے کو رد کرتا ہے کہ نہیں، اس کے باوجود کہ لاک جو ہے ایک بہت اہم معنی میں جو ہے ڈیکارڈ ہی کا پیروکار ہے، لیکن اس مسئلے پہ جو ہے اس سے اختلاف کرتا ہے. وہ کہتا ہے جو ہمارا ذہن ہے وہ ایک ٹابولا رازا یا ایک خالی تختی ہے جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، اور ساری جو معلومات اس تختی پہ آتی ہیں وہ ہمارے حواس سے، خارج سے آتی ہیں. حواس سے اندرونی علم بھی حاصل ہوتا ہے اور بیرونی حواس بھی. یہ ایک چیز. دوسری چیز اس نے یہ کہی کہ جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں حواس سے، وہ کلی نہیں ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ میں حواس سے سیب نہیں دیکھتا یا میز نہیں دیکھتا. میز جو ہے وہ حواس سے میں نہیں دیکھتا. حواس سے جو مجھے معلومات ہوتی ہیں وہ امپریشن، یعنی میرے ذہن پر مرسومات. امپریشن کو کیا کہیں گے اردو میں؟ امپریشن، انطباعات. عربی میں انطباعات کہیں گے، اردو میں کہہ لیں نقوش. نقش. یہ نقش جو ہے
جو حواس کے ذریعے ہمیں میز یا سیب کا علم نہیں حاصل ہوتا، بلکہ سیب اور میز کے جو خواص ہیں ان کا الگ الگ، ان کے الگ الگ انتباہات جو ہمارے ذہن پہ قائم ہوتے ہیں۔ مثلا میں سیب نہیں دیکھتا، میں جو دیکھتا ہوں وہ سیب کا رنگ دیکھتا ہوں، سیب کا حیت دیکھتا ہوں، شیپ جس کو کہتے ہیں، مختلف حواس کے ذریعے سیب کا ٹیکسچر دیکھتا ہوں، یعنی اس کی ساخت وغیرہ وغیرہ۔ سیب کے اور ان جو انتباہات ہیں ان کو دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے، اور یہ اس نے فزکس سے لیا تھا، یعنی گیلیلیو جو تھا اس نے، اور اس کے قریب قریب جو فزکس نئی فزکس شروع ہوئی، انہوں نے دو قسم کی کوالٹیز یا خواص، کوالٹیز کو خواص یہ خاصیتیں یا صفات کہہ لیں، دو قسم کی صفات ہیں، ایک وہ کہتا ہے پرائمری اور دوسری سیکنڈری۔ کہتا ہے پرائمری کوالٹیز، سیکنڈری کوالٹیز۔ مثلا رنگ جو ہے وہ سیکنڈری کوالٹیز، اور پرائمری کوالٹی وہ ہے اس کی ٹیکسچر جیسے، یا اس کی حیت، یا اس کا طول عرض، یہ اس کی پرائمری کوالٹی۔ اور گیلیلیو نے یہ کہا، اور لاک بھی اس کو مانتا ہے اس کے تتبع میں اس کو فالو کرتے ہوئے، کہ جو پرائمری کوالٹیز ہیں وہ چیز کا حصہ ہیں، سیکنڈری کوالٹیز چیز کا حصہ نہیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ رنگ وغیرہ ہم کو مختلف اطراف سے مختلف نظر آ سکتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ رنگ جو ہے بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ویو لینتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، روشنی کہاں سے آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہ چیز، اب یہ جو پرائمری کوالٹیز ہیں، سیکنڈری کوالٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کا حصہ نہیں ہے، لیکن چیز کا حصہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف وہم ہے کوئی۔ وہ جو کوالٹیز ہیں، سیکنڈری کوالٹیز ہیں، وہ ہمارے ذہن اور جو چیز ہے مثلا سیب اور میز، اس کے تعامل سے وجود میں آتی، جبکہ پرائمری کوالٹیز جو ہیں وہ موجود رہتی ہیں چیز میں، اس کا ہمارے ذہن سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے، وہ اہم بات یہ ہے، ہم سیب کو نہیں دیکھ رہتے ہمارے حواس کے ذریعے، ہم دیکھتے ہیں اس کی طول کو، اس کے عرض کو، اس کے ٹیکسچر کو، مثلا یہ کہ سالڈ ہے یا مائع ہے یا گیس ہے، سخت ہے یا اس میں پینیٹریٹ ہمارے مطلب یہ ہے کہ باڈی کر سکتی ہے وغیرہ کہ نہیں کر سکتی، ٹیکسچر اس کا یہ دیکھتے ہیں، رنگ اس کا دیکھتے ہیں، اس کا شیپ، سیب کا شیپ۔ اور ذہن جو ہے ان پرائمری کوالٹیز اور سیکنڈری کوالٹیز کی تعریف کرتا ہے، اور ان کی تعریف کے ذریعے سیب کے ادراک تک پہنچتا ہے۔ تو یعنی مطلب سیب کا ادراک جو ہے ہمارا بلا واسطہ نہیں ہے، بال واسطہ ہے۔ اور بال واسطہ کیسے ہے؟ پرائمری اور سیکنڈری کوالٹیز کے ذریعے، اور ہمارے جو ذہن ہے، جو ہماری عقل ہے، وہ اصل میں
शेप को कंस्ट्रक्ट करती है, तख्लीक करती है प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज के जरिए जो हमें हवास के जरिए मालूम होती है। और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि मतलब प्राइमरी क्वालिटीज और सेकेंडरी क्वालिटीज ये सब एक साथ जो है किस तरह जो है एक साथ रहती हैं। मतलब ये कि शेप के अंदर शेप का जो शेप है और शेप का जो रंग है और शेप का जो टेक्सचर है वो सब उस सब ये क्वालिटीज तो मतलब ये है कि ये ऐसी चीजें नहीं है जो अपने आप जो है यानी खाम बिजात नहीं है, तो इनको इन सबको जो है एक तालीफ क्या चीज देती है, वो एक अक्ल, वो हम देख नहीं सकते क्योंकि वो हवास उस तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अक्ल उस तक पहुंचती है कि ये सारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज हैं जो जो अलग अलग हमारे जहन में आती हैं, ये एक साथ जो है खुद बहुत काम नहीं हो सकती। कोई चीज जो है मजबूत, कोई कायम बिजात चीज इनके नीचे है जो इनको कायम रखती है, जो इनको एक जगह इकट्ठा रखती है, उसको वो सब्सटेंस कहते हैं, इसको जात मेरा ख्याल है वो उर्दू और अरबी में कहते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये जो है बैकग्राउंड था जिस बैकग्राउंड में रसल ये बात कर रहा है, और वो बेआनी ही वही नुक्ता नजर पेश कर रहा है जो लॉक ने पेश किया। सिर्फ ये है कि वो लॉक की इस्तिलाहात को बदल रहे हैं, इंप्रेशन को वो सेंस डेटम कहता है। और जो यकीन और शक की बात आएगी वो उसमें ये है कि हम सेंस डेटा पे यानी क्योंकि हमारा यानी सेप का रंग उसको तो हम देख रहे हैं, और सेब का जो टेक्सचर है उसको भी हम महसूस कर रहे हैं, या उसकी जो हैयत है उसको भी हम देख रहे हैं, तो इसलिए उस पर जो है शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या सेब बतौर सेब या मेज बतौर मेज बाहर मौजूद है, इस पर शक हो सकता है, क्योंकि ये इसका जो इल्म है हमें बिला वास्ता होता है मेंटल कंस्ट्रक्शन के जरिए। तो इसकी जो है बहस वो पहले दो चैप्टर में मेरा ख्याल है पहले चैप्टर में करता है, जिसकी हजरत बात करेंगे, लेकिन बात से बात निकल गई तो इसका मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया, तो इसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक। क्योंकि वो फिर लेकिन शुरू करते हैं वो दूसरी तरफ वो इल्म के उसूल के अमल में रसल की शुरुआती काम से चीज़ यानी मेज़ के बयान से होती है। फ़िक्र नज़र का ये वाक़या काम मुशाहिदे के फ़लसफ़ियाने तजुर्बे का नुक्ता बना दे। तो क्योंकि मेरा ख्याल है हज़रत को ये बैकग्राउंड नहीं पता, तो इसलिए उसको, लेकिन ये एक दिलचस्प होगा पढ़ने हज़रत डॉक्टर साहब का इम्प्रेशन क्या है उसके बारे में, क्योंकि वो बिल्कुल एक खुले ज़हन से बगैर किसी बैकग्राउंड के उसको देख रहे हैं। उसको देखेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا الله।